بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، قرآن کریم فرقان حمید کے اندر قرآن کریم کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورہ لقمان۔ سورہ لقمان کو لقمان کہنے کی ایک وجہ یہ ہے، ایک اس صورت کے اندر جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں، جس کی بنیاد پر اس صورت کو سورہ لقمان کا نام دیا گیا۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو چند ایک وصیتیں کیں، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے، جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، یا بنیہ اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پڑھا کر، نماز قائم کر، نماز ادا کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور فرمایا نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو تمہیں کوئی تکلیف مشقت پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ اللہ کے ہاں یہ بڑی ہمت کے کام ہے، بے شک یہ ہمت کے کام ہے۔ سامعین محترم، جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ جو وصیتیں فرمائیں، اس آیت کے اندر بڑی خوبصورت بات کی گئی کہ بیٹا نماز پڑھا کر اور نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کر۔ جناب لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، ادھر میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امت کو یہی پیغام دیا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو فرمایا ان کو نماز کی طرف لاؤ، ان کو نماز کی ترغیب دلاؤ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو فرمایا پھر ان کو نماز مار کے بھی پڑھاؤ اور ان کے بستر الگ کر دو۔ یہاں اس مار سے مراد تادیب کے لیے، نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ان کو ڈانٹ کر بھی نماز کی طرف لایا جائے۔ اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سامعین محترم، ہم بہت سارے کام ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں نا، کہیں آنا جانا، لینا دینا، بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ہمارے دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، تو کبھی سوچ کے اس انداز سے نمازی بن جائیں کہ یار نماز ہم پڑھیں گے، حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو یہی سوچ کے ہم نمازی بن جائیں، اسی مشن کی خاطر ہی ہم نمازی بن جائیں کہ ہمارے محبوب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ اور یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان شریف کا مفہوم ہے کہ فرمایا جب بندہ نمازی اپنے گھر سے نکلتا ہے نماز کے لیے تو فرمایا جیسے جیسے قدم اٹھاتا چلا جاتا ہے اس کے قدم کے بدلے اللہ اس کو نیکی بھی عطا فرماتا ہے، گناہ بھی معاف فرماتا ہے، اس کے درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ اور یہاں تک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسجد میں آ گیا اور ابھی نماز کے اندر کچھ وقت باقی ہے، وہ مسجد کے اندر آ کے بیٹھ گیا ہے جماعت کا انتظار کرنے کے لیے، پڑھ کچھ بھی نہیں رہا، تسبیح کچھ بھی نہیں ادا کر رہے، کوئی تلاوت قرآن میں مصروف نہیں، بیٹھ کے نماز کا انتظار کر رہا ہے، میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے نماز ادا کر رہا ہے۔ پھر جب نماز ادا کر لیتا ہے، اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، نماز جناب لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ بیٹا نماز پڑھو، اور اس کے ساتھ فرمایا نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ یہ بات کر کے آگے انداز بڑا خوبصورت قرآن پاک کا، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، فرمایا کہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچے گی، اس پر جو تمہیں تکلیف آئے گی، اس پر جو تمہارے اوپر مشقت آئے گی، فرمایا اس کے اوپر صبر کرنا، کہ اس پر جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچے گی، ظاہر جی کسی کو نیکی کی بات کہیں گے، کسی کو برائی سے منع کریں گے تو آگے کچھ تو ملے گا نا سننے کے لیے، کچھ تو ملے گا، اپنے بیگانے کوئی نہ کوئی تانا تو دیں گے نا،
اور چلو تم بڑے نمازی آ گئے ہو، دیکھا تمہاری نمازوں کو، دیکھا نمازیوں کو ہم نے، یہ مساجد میں ایسا کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ یہ انداز سامنے آ جاتا ہے سننے کو۔ تو اللہ رب العزت کے قرآن کریم نے اس کی وضاحت کر دی کہ اگر ایسے حالات ہوں گے تو اس پر صبر کرنا۔ ظاہر ہے نیکی کا کام بتانا اور برائی سے منع کرنا، فرمایا یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ تو جناب لقمان نے اپنے بیٹے کی پہلے ہی ذہن سازی کر دی۔ اس سے اور بھی ہمیں ایک بات یہ بھی نکلی کہ جہاں اپنی اولاد کو، اپنے متحدوں کو اور واعظ و نصیحت کیے جاتے ہیں، وہاں ان کو یہ بھی دین دینا بھی ہمارا حق ہے۔ دین سکھانا بھی والدین کے بنیادی حقوق میں سے ایک ہے کہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو دین کی طرف لایا جائے، جیسے کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نماز کی نصیحت کی اور اپنے بیٹے کو نیکی کا حکم دینے کی بات کی اور اپنے بیٹے کو برائی سے منع کرنے کی بات دی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔